میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی گئی، اور یہ جو مجلس ہے عام لوگوں کی مجلس نہیں، بلکہ سماج اور قوم کے منتخب لوگوں کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم جب یہاں سے رخصت ہو تو ہمارے ہدایات تعلیمات کا ایک اچھا ذخیرہ ہو، اور اس سے ہم اپنے عملی زندگی میں بھرپور استفادہ کر سکیں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہمیں دی گئی اس ذمہ داری کو کما حق ہو پوری انصاف کے ساتھ ہم ادا کر سکیں۔ یہ جمعیت کی طرف سے اور ہمارے پیارے بھائی مستفید الرحمان کا یہ جو فکرہ ہے اور یہ جو پیش رفت ہے، بہت ہی مبارک پیش رفت مجھے لگتا ہے کہ ہماری اس جمعیت کی طرف سے یہ پہلا قدم ہے مبادرہ مبارکہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے، بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اس کی پہلے بھی ضرورت تھی اور آئندہ بھی اس کی ضرورت رہے گی۔ اس پیش رفت سے ہمارے ائمہ خطبہ کو حوصلہ ملے گا، اور جو بڑی ذمہ داری یا بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں، آگے انشاءاللہ اس فریضے کو اور بہتر ڈھنگ سے ادا کرنے میں انہیں حوصلہ ملے گا۔ یہ تقریب جو کی جا رہی ہے مادی لحاظ سے گرچہ بہت ہی بیش بہا اور قیمتی نہ ہو، لیکن معنوی اعتبار سے یہ بہت ہی قیمتی ہے، اور آپ جو محنت اور کوششیں صرف کر رہے ہیں اس کی ادنا تقدیر ہے۔ امامت ہمارے اس ماحول میں، سماج میں امامت کو بہت ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی بڑی ذمہ داری کے طور پر ہم لوگ نہ لیتے ہیں، نہ ہمارا سماج اس کو بڑی ذمہ داری سمجھتا ہے، جبکہ امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ منصب نبیوں کا منصب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ امامت جو ہے نبوت کا منصب ہے، یہ بہت ہی بڑا منصب ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے چنا، یقیناً ان کے لیے یہ شرف ہے، اور اس شرف کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ سعودی عرب میں امام ہونے کا مطلب کہ آپ کے پاس ایک اچھی نوکری بھی ہے، اور آپ کو سماج میں ایک حیثیت بھی حاصل ہے۔ امام وہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی جو امام ہیں، جتنے ائمہ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے، لوگ کس حیثیت سے انہیں دیکھتے ہیں، اور وہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے یا جو منصب ان کو دیا گیا ہے، یوں ہی نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہ اس کے مستحق ہیں، ان کے پاس وہ لیاقت ہے۔ وہاں جتنے ائمہ ہیں عموماً یعنی 98% سب پی ایچ ڈی ہولڈر، سب کے پاس دکتورا ہے،
اور ہر ایک کا جو تخصص ہے اس میں وہ قابل صلاحیت مند آدمی ہے، لیکن وہ اس مسجد کے امام ہیں۔ کوئی تو قاضی ہے یعنی جج ہے کسی کورٹ میں، کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ اس طرح سے یہ اتنے بڑے لوگ مسجد حرام یا مسجد نبوی کے ائمہ ہیں۔ تو یہ شروع ہی سے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ انجام دیتے تھے، پھر آپ کے بعد خلفاء راشدین نے یہ فریضہ انجام دیا، پھر جو بنو امیہ کے خلفاء تھے وہ بھی فریضہ انجام دیتے تھے، پھر بنو عباسیہ کے دور میں کچھ عرصے کے بعد پھر یہ مطلب دوسرے لوگوں کے حوالے امامت کر دی جاتی تھی جو یہ فریضے کو انجام دیتے تھے۔ لیکن یہ اصل میں امراء خلفاء کا منصب رہا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے جو میرے جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ تو آپ اس حدیث کے مفہوم سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یعنی آپ کو ضامن کہا گیا۔ ضامن عموماً فقہی اصطلاح میں ضامن کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی کا نقصان کر دیا تو اس کا وہ کیا کرے گا، اس کی بھرپائی کرے گا، اس کا غرامہ یا اس کا جو جرمانہ ہے وہ بھرے گا، یعنی ضامن۔ تو اصل میں اس حدیث میں آپ کو جرمانہ بھرنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ ضامن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے اس کو، یا جو حفاظت کرتا ہے اس کو ضامن کہا گیا۔ اور امام مقتدیوں کی نماز کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ امام کی نماز کے ساتھ مقتدیوں کی نماز جڑی ہوئی ہے۔ امام کی نماز اگر صحیح ہوئی تو مقتدی کی نماز صحیح ہوگی۔ جیسے امام اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو جیسے امام کی نماز نہیں ہوگی ویسی مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوگی، اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس مفہوم کو اگر آپ اس حدیث کے مفہوم کو تھوڑی وسعت دیں، تھوڑا پھیلائیں، تو نماز کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کی امام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ مقتدی یا مصلی نمازی کی امام درست کیسے ہو، درست کیسے ہو، اس کی بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ امام کی، کہ امام نماز پڑھاتا ہے، امام امامت کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مصلی حضرات ہیں ان کی نماز درست ہوتی ہے نہیں، یا ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں، تو اس مفہوم میں وہ بھی شامل ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو کیا کریں، صحیح نماز کا طریقہ سکھائیں کہ کس طرح سے ان کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ بھی اس مفہوم میں آ سکتا ہے۔ اس مفہوم کا اگر وسعت دیں گے اس امام مقابل، تو اس میں آپ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ ان کو نماز کی تعلیم بھی دیں، نماز کی تعلیم بھی دیں۔ اور اس کو اگر اور وسعت دیں تو امام کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ایک مسلمان یا ایک نمازی جو اس سے جڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کی مذہبی زندگی، اس کی آئلی گھریلو زندگی، اس کی سماجی زندگی کیسے صحیح ڈھنگ سے چلے، اس کی تعلیم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا شرف بھی ہے۔ اور
یہ جو پیش رفت ہوئی ہے جمعیت کی طرف سے بہت ہی مبارک پیش رفت ہے، اقدام ہے۔ ہمارے علاقے میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، موٹی رقمیں خرچ ہوتی ہیں اور بڑی محنتیں صرف ہوتی ہیں اور ہنگامہ بہت ہوتا ہے، منورنجن بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ان جلسوں سے ہمیں ہمارے سماج کو جو فائدہ